یہ دنیا پہ اگر کبھی تنہائی میں غور کریں گے تو دنیا میں کیا چیز ہے؟ لہو و لعب، کھیل تماشا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وزینت اور زینت کی چیزیں ہیں. وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والأولاد، اور آپس میں فخر کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ گھر میں فرق ہو رہا ہے، عورتیں تو خصوصاً فخر کرتی ہے ہمارے گھر میں قسم کا جو آیا ہے ایتھنک، اس کا جو ہے فریج آیا ہے، یہ فلاں کمپنی کا جو ہے واشنگ مشین آیا ہے، فلاں چیز آیا، یہ چیز آیا ہے. آپس میں فخر کرنے، فلاں میں کیا نہیں، فلاں دیکھیے ایسا ڈائننگ ٹیبل آیا، یہ فلاں چیز آیا، یہ فلاں چیز ہے، اس کے یہاں نہیں ہے، اس کے یہاں نہیں ہے. ایک دوسری کی حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، ایک چیز کو کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والأولاد، ارے فلاں ہمارے پاس اتنا مال و دولت ہے، ہمارے پاس اتنی اولاد ہے. یہ دنیاوی زندگی میں یہی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ رب العالمین اپنے کتاب مقدس قرآن میں فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والأولاد، کہ یہی کھیل تماشا زیب و زینت ہے، تمام طریقے سے ہے. اللہ رب العالمین اس دنیا کو بہت ہی یعنی کہ جو دل لبھانے والی چیز پیدا کر دیا ہے، اس کے حسین بنایا ہے. ہاں اب بتا دیا کہ یہ سب چیز ہوگا. تو وتکاثر فی الاموال والأولاد کمثل غیث اعجب الکفار میں بات ہو. دیکھو اللہ نے مثال دیا اس دنیا کی مثال کی، یہ سب چیز ہے اس کی اسی طریقے سے ہے جیسے کہ ایک کسان کو دیکھیے گا کہ جب بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بڑا خوش ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ بالکل، لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد دیکھیے گا کہ کتنی اچھی ہوتی ہے اس کی پیداوار، بارش ہونے سے کتنی ہریالی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. بارش کھیت میں آتا ہے تو پودے کیا ہوتے ہیں؟ کتنے ہرے بھرے لہلاتے ہوئے ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ دنوں بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ زرد ہونے لگا، پیلا پن ہو جاتا ہے، پیلا ہونے لگتا ہے. اللہ نے مثال دی، یہ دنیا کی مثال دی کہ دیکھو یہ ایک کھیت کی مانند ہے، ایک کھیتی کے مانند ہے کہ ایک کسان جب بارش ہوتا ہے اس میں تو اس کھیتیاں لہلا ہوتی ہے اور ہرا بھرا ہو جاتا ہے، بڑا خوشنما دیکھنے میں لگتا ہے. اب خصوصاً ہم لوگ جو گاؤں دیہات میں رہتے ہیں، آپ لوگ گاؤں دیہات میں رہتے ہیں کہ اس ٹائم میں جائیے جہاں پہ قسم کی جو دلہن کی کھیتی ہوتی ہے، ہریالی ہے، اس کے جو پھول جو نکلتے ہیں ہر طرف ہر کھیت میں اتنا خوشنما منظر ہوتا ہے آپ اندازہ نہیں سکتے. جو بھی گاؤں دیہات میں رہ چکا ہے، اتنا خوشنما منظر آپ دور دور تک نگاہ دے گے. لیکن پھر کیا ہو رہا ہے؟ پھر دھیرے دھیرے وہی کھیتی کیا ہوتی ہے، وہی پیلا ہو جاتا ہے، پھر خشک ہونے لگتا ہے، پھر چورا چورا ریزا ریزا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک دم ریزا ریزا ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین کہا کہ دیکھو یہ دنیاوی زندگی ہے، انسان اپنے آپ پہ غور کرو، کیسے جوان ہو ابھی، ہے کہ نہیں ہے؟ ہر امنگیں، ہر خواہشیں ہیں نہیں آج ہے، لیکن کل ہو کر کے دھیرے دھیرے یہ امنگ، یہ خواہش سب کہاں گئے؟ بڑھتے بڑھتے یہ کتنا چہرہ، کتنا حسین چہرہ ہے، لیکن پھر اسی گال پہ جھریاں آنے لگتی ہے کہ نہیں آنے لگتی ہے؟ وہ امنگ، وہ خواہش کہاں ہوتی ہے جو جوانی میں ہے؟ یہ بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر جب بوڑھا کوسٹ ہو جاتا ہے، ایک دم بالکل یہ چیز ہوتا ہے، اس سے پوچھیے کہ کوئی خواہش نہیں ہے، کوئی تمنا نہیں ہے، کوئی امنگ نہیں ہے، کوئی نہ کھانے کی خواہش ہے، نہ پینے کی خواہش ہے، نہ جنسی خواہشات ہے، نہ جوانی دیوانی ہے. یہ تمام طرح کی کہانی سب ختم ہے. یہ دنیا کی مثال دیا. اب جو انسان اس کو سمجھ لیتا ہے کہ دنیا کی حقیقت ہے، چند لمحہ ہے، 50 سال زندگی ہے، اور اس کے بعد ہم کو اس دنیا کے بعد ایک آخرت میں ہم کو جانا ہے. تو اللہ رب نے کہا کہ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَوَعْدٌ مِّنَ اللَّهِ تعَالَىٰ. دیکھو اس کے بعد اس دنیا پر ایک دن موت آئے گا، یہ تمام چیز ختم ہو جائے گا، تمام منگے، تمام خواہشات، تمام جوش جذبہ جو جوانی میں ہوتا ہے اب کچھ کرنے کا، اگر وہ انسان جو ہے کچھ کرنے لگتا ہے، دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے، تو انسان جو ہے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا اس کا انجام ہوتا ہے. لیکن وہی بندہ نوجوان جو اللہ رب العالمین اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ عرش الہی کے سائے میں ہوتا ہے. شاب النشا فی عبادت اللہ، ہے کہ نہیں ہے؟ کہ اللہ رب العالمین نے جو جوانی دی ہے، قوت دی ہے، طاقت دی ہے، جوش ولولہ دیا ہے، اس کو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگانا، دین اسلام کو پھیلانا، اس کے لیے کوشش کرنے پہ
اللہ رب العالمین نے کتنا انعام دیا یہ جوانی کے لیے، شاب نشا فی عبادت اللہ، کہ ایسا بندہ کیا ہوگا، اللہ کے عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ کتنی بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی نعمت دی ہے۔ تو یہ دنیا کی حقیقت کو ہر انسان نہیں سمجھتا ہے، لیکن جو سمجھ گیا وہ کہ بھائی چند روزہ زندگی ہے، ہم اس کو علم کو سیکھیں اور علم سیکھنا اس پر عمل کریں، اس لیے کہ علم کے ساتھ ساتھ عمل کے بغیر کبھی کامیابی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے کہا وفی الآخرۃ، انسان مر جاتا ہے لیکن آخرت میں یہ دوسری دنیا میں چلا، دنیا کے بعد یہ دوسری دنیا میں انسان چلا جاتا ہے، لیکن وہاں دو ہی شکل ہو سکتی ہے، کسی کوئی شکل نہیں۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، چاہے وہ سخت عذاب اللہ کا ہوگا یا اللہ کا رضوان، اللہ کی مغفرت ہوگی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی کیا ہے، ایک دھوکے کا جنس ہے۔ انسان دنیاوی زندگی میں اس کے کمانے میں اس کے حصول میں لگ جاتا ہے۔ آج دیکھیے انسان، اسلام نے تو یہ منع نہیں کیا بھائی آپ تعلیم حاصل نہیں کرنی ہے، دنیاوی اخروی جو بھی چیز ہے کسی نے منع کیا، کسی عالم نے منع نہیں کیا، آپ کاروبار نہیں کیجئے، آپ تجارت نہیں کیجئے، آپ جو ہے کوئی ایسی چیز منع کیا کسی نے، لیکن انسان آج دنیاوی زندگی ایسے مہنگا ہے کہ کاروباری کو جو فرصت نہیں ہے تو بھائی اپنے کاروبار کو چھوڑ کر دین کو سیکھیں، دین پہ عمل کریں، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ فرصت نہیں ہے، جس کو پوچھئے تو بھائی فرصت کہاں ہے، ایسا کاروبار میں مبتلا، صبح سے لے کے شام تک نہ نماز پڑھنے کی فرصت ہے نہ کسی چیز کی فرصت ہے۔ اسی طرح سے کسی اسٹوڈنٹ کو کہا کہ ابھی تو بہت بزی ہے، یہ امتحان وہ امتحان وہ امتحان، یہ دنیاوی حصول کے لیے بس یہی فکر ہے، لیکن ہمیشگی کا گھر جہاں ہے اس کو آباد کرنے کے لیے کوئی فکر نہیں ہے کہ بھائی ہم ٹھیک ہے، ہم اس کو بھی کوئی انسان تو نہیں روک رہا کہ آپ پڑھیے نہیں ہے، دنیاوی حصول نہیں کیجیے، آپ یہ نہیں کیجیے، فلاں نہیں کیجیے، کبھی تو نہیں روکا، آپ کاروبار نہ کیجیے، آپ نوکری نہیں کیجیے، لیکن انسان اسی کو اپنا محور آج بنا لیا ہے اور آخرت سے غافل ہو چکا ہے۔ یا جو یہ بات ہے کہ انسان، یہ تو ایک کیٹیگری تو وہ انسان کی جو انسان وہ کوئی عمل بھی نہیں کر رہا ہے، عمل نہیں کر رہا ہے، اس قدر دنیا میں وہ منہمک ہو چکا ہے، دنیا کی محبت ایسی ہو گئی ہے تو وہ آخرت کے اعمال بھی نہیں کر رہا ہے۔ ایک شخص جو بات ہے کہ آخرت کے تو اعمال تو کر رہے ہو لیکن اس کا مقصد کیا ہے، دنیا ہے، دونوں کا وجہ کہ یہ بھی شرک ہے۔ اور ایک شخص انسان جو دنیا ہی پرست ہو گیا ہے تو پوری قرآن میں اس کے لیے بھی مذمت آئی ہے، سمجھنا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑی وعید سنائی ہے کہ نہیں، یہ فکر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم علماء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اگر کبھی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ جو مشہور تبع تابعین ہیں، ان کے جو سوانے پڑھ رہا تھا کل، تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ اس چیز کی مذمت کرتے ہیں، کاروبار کی، تجارت کی، یہ دنیا میں غافل کر دے گا، یہ کر دے گا، آپ خود تجارت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی ہم اس تجارت کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے، اس مال و دولت کے ذریعے سے آخرت کمانا چاہتے ہیں، ہم دین کی سربلندی کے لیے، علم اور علماء کی سربلندی کے لیے ہم اس کی ذات میں ہم لگانا چاہتے ہیں ان پیسوں کو، تاکہ وہ ایک عالم جو ہے قسم کے وہ ہے کو ہم دیں، مدد کریں تو دین کی نشر و اشاعت کریں، کوئی غریب مسکین یہ وہ اس طریقے سے کمان۔ مقصد ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم کس طرح یہ چیز کریں، کس قدر فکر تھی بھائی، تو کوئی تو منع نہیں کر رہا، لیکن یہ ہمیشگی کے گھر کو اب لوگوں نے ویران کر دیا ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں نے قسم جو ہے یہ پوچھا کہ بھائی آخر ہم کہ یہ دنیا آخرت جو آج ہم لوگ کرتے ہیں، کہا کہ مثال دیا کہ دونوں میں سے کوئی نہ کوئی سے دوری ہوگی انسان کی۔ اب مثال دیا کہ دونوں کی مثال مشرق اور مغرب کے طریقے سے ہے، یہ آپ کا پورب ہے، یہ کیا ہے، پچھم ہے کہ نہیں ہے۔ اگر مثال کر لگے کہ وہ آپ پورب کا وہ سرحد قائم کرتے، وہ پورب کی سرحد ہے، آئیے پچھم کی سرحد ہے نا، تو اگر آپ پورب سے ادھر بڑھیں گے مغرب کی طرف، یہ مغرب ہے اور یہ ہے نا، تو آپ جیسے جیسے آپ کے قدم بڑھیں گے اس سے قریب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، آپ اس سے قریب ہوں گے تو پورب سے دور ہوں گے، اور اگر مغرب سے پورب کی طرف اگر بڑھیں گے
تو آپ کے ذریعے جو ہے کہ نہیں فطری طور پہ ہے کہ آپ اس سے جیسے آگے بڑھائیں گے اس سے قریب ہونے کی کوشش کریں گے اس سے دور ہوں گے. یہی دنیا ہے، آخرت ہے. انسان اگر اس چیز کو سوچ لے، غور و فکر کر لے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو گھر ہے ہم اس کو کتنا آباد کر رہے ہیں، اس کے لیے کیا فکر کر رہے ہیں کہ اگر وہ دنیا سے قریب ہوں گے تو کیا ہوگا؟ آخرت سے دور ہوں گے. اور اگر آخرت سے قریب ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ دنیا سے دور ہوں گے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے. جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت سے نقصان پہنچاتا ہے، اور جو آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے. دونوں میں سے ایک کا نقصان ہوگا کہ نہیں ہے؟ بھائی سنو بھائی، آپ خود غور کیجئے، آپ ہی کاروباری ہے، وہیں پہ ایک اور دوسری دکان ہے. اگر آپ کاروبار کو بند کر کے آپ جاتے ہیں حی علی الصلاۃ کی آواز پہ مسجد میں چلے گئے، ایک دو گاہک واپس چلا گیا، نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب وہیں پہ ایک کہہ رہے بھائی کہ سب دو گاہک ہمارا چلا جاتا ہے، سیم کام آپ کر رہا ہے، وہ کہا کہ نہ یہ گاہک جو ہے نقصان ہو جائے گا، چلے اچھا ہے یہ نماز پڑھنے چلے جائے، گاہک ہماری دکان میں آ کر کام کو سیل کر لے گا. اس کو فائدہ ہوا کہ نہیں دنیا کا؟ ایک شخص کو دنیا کا نقصان ہوا، ایک شخص کو دنیا کا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن اگر آپ کو دنیا کا نقصان ہوا تو کس کا فائدہ ہوا؟ آخرت کا. اس کو دنیا کا فائدہ ہوا تو کس کا ہوا نقصان؟ آخرت کا ہوا کہ نہیں نقصان؟ کسی نہ کسی طریقے میں دنیا کی محبت ہوگی تو آخرت کا نقصان ہوگا، اور آخرت سے محبت ہوگی تو دنیا کا نقصان ہوگا. اس لیے کہا گیا مغرب کی طرف پڑھیں گے تو مشرق سے دوری ہوگی، مشرق کی طرف پڑھیں گے تو مغرب سے دوری ہوگی. یہ ہونا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی؟ آخرت سے ماننے کے لیے آئے تھے، بشیر و نذیر بنا کر کے آئے تھے، دنیا کے لیے نہیں کہ بھائی چند لمحہ ہے. کہا کہ بھائی آخرت کی فکر کر لو، یہ ہمیشگی کا گھر ہے، بشیر و نذیر بنا کے آئے تھے. تو ہمیشہ تعلیم دی. اللہ رسول نے بتایا کہ دیکھو ایک فنا ہونے والے جو ہے، فانی ہے، دنیا کیا ہے؟ فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی ایک نہ ایک دن، اور آخرت کیا ہے؟ باقی رہنے والی ہے. اس لیے کہا کہ فانی کو یا باقی کو فانی پہ ترجیح دو، یعنی آخرت کو دنیا پہ ترجیح دینا ہے. یہ دنیا کمانا ہے ایسا نہیں ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہو دنیا کے وجہ سے؟ ہم آخرت کو حاصل کر رہے ہیں. تو ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ نہیں، ہم دنیا کما رہے ہیں، آخرت کما رہے ہیں، نیکی کا کام بھی کر رہے ہیں. ایک تو غافل ہے ایک انسان، ایک کیٹیگری یہ ہو گئی. دوسری کیٹیگری یہ ہو گئی کہ نہیں، دنیا وہ آخرت کا عمل کر رہا ہے لیکن اس کا مقصد یہ ہے دنیا کمانا ہے. تو اس کی بھی مذمت ہے کہ یہ بھی باب من الشرک، یہ بھی یہ شرک ہے کہ ارادت الانسان بعمل ہی، کہ اپنے عمل سے انسان جو ہے وہ دنیا کو کمانے کے لیے ارادہ کرے. تو یہ بھی قسم یہ شرک قسم رکھا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کہ جو شخص انسان اس حقیقت کو سمجھتا ہے، اللہ رب العالمین کہا کہ یوم الحساب یعنی آخرت کے دن کیا اجر ہوگا. اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب مقدس میں فرمایا، انسان اگر غور کر لے کہ کتنی بڑی چیز اللہ رب العالمین نے اس کے لیے رکھی ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے ایسے متقی بندوں کو جو اپنی آخرت کو بچا لے گیا. آخرت کو کیسے بچائے گا؟ جب انسان کے اندر حلال و حرام کی تمیز ہوگی. یہ نہیں کہ بھائی دنیا جیسے آ رہے ہے، ہم کو دنیا تو آ رہے ہے، مال دولت ہمارے گھر میں آ رہا ہے، نہیں، حلال طریقے سے حاصل کرنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے احکام اور شریعت نازل کی ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے. تو انسان اللہ کا متقی پرہیزگار بندہ، ہر شخص متقی اللہ کا ولی ہے وہ انسان ہے نا. تو اللہ رب العالمین نے اپنی ھذا ذکر وان للمتقین لحسن مآب. اللہ رب العالمین کہا یہ قرآن کو پڑھیے، قرآن کو لازم پکڑیے، قرآن کے معنی مفہوم کو سمجھیے، اس کے درس میں سب آئیے اور دیکھیے. اللہ رب العالمین اپنی کتاب مقدس کتنی بہترین نصیحت کی ہے، عبرت ہے، یہ تمام چیز ہے. تو اللہ رب العالمین کا ھذا ذکر وان للمتقین لحسن مآب، متقی بندوں کے لیے کیا ہے؟ بہترین ٹھکانہ. اللہ رب العالمین کیا ہے؟ کہاں ہے بہترین ٹھکانہ؟ جی جنت.
یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے کہ یہ آخرت میں ہم متقی بندے کو جو چند سالہ زندگی 60 سالہ 70 سالہ زندگی کو جو دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا اور اپنی دنیا میں ہر وقت اس کی فکر رہی کہ ہم اس دنیا کے ذریعے سے اس مال و دولت کے ذریعے سے ہم آخرت کو سنبھال لیں. اللہ رب العالمین جو مال و دولت دیا ہے اس کو ہم ایسی جگہ خرچ کریں, حلال جگہوں پہ خرچ کریں. جیسے ابو حازم رحم اللہ علیہ یعنی ابو سلمہ بن دینار رحم اللہ مشہور تابعی ہیں, ان سے ایک شخص نے سوال کیا, اے ابو حازم مجھے یقین ہے کہ ہم اس دنیا میں چلے جائیں گے, اس دنیا سے مر جائیں گے ایک نہ ایک دن, مجھے یقین ہے اور جنت جہنم ہے نا, لیکن ہمیں دنیا سے محبت ہے. دنیا سے کیا ہے؟ محبت ہے. تو کیا یہ محبت دنیا سے ہمیں نقصان پہنچائے گی؟ کتنا بہترین سوال کیا. کسی نے بھی بندے نے اگر سوال کیا کہ ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم کو مرنا ہے, ہمیں جنت یا جہنم ہے, یہ جنت کے حصول کے لیے وہ کوشش بھی کر رہا ہے, لیکن دنیا سے محبت ہے, مال سے محبت ہے, ہم چاہتے ہیں کہ مال آ جائے, ہے کہ نہیں؟ ہمارا کاروبار, ہمارا بزنس, ہمارے اچھی بہترین چیز ہو, یہ دنیا سے ہم محبت کرتے ہیں, تو کیا یہ نقصان پہنچائے گا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ بہت ہی اچھی چیز سے ایک تربیت ہے, یہ دروس ہے, یہ واعظ اور نصیحت, اور یہ تقریر نہیں ہے کہ ایک لچھے دار تقریر کر دی جائے, ہے نا. تو یہ انہوں نے بتایا کہ دیکھو اگر تم اس دنیا کو حاصل کرتے ہو حلال طریقے سے, دنیا کو حلال طریقے سے حاصل کرتے ہو, اور جو مال و دولت لاکھوں کروڑوں اربوں آ جائے, یہ کوئی مذمت کی بات نہیں کہ ارب پتی آپ ہو گئے, یہ دنیا کی محبت نہیں ہے. ہمارے دل میں, آپ کے دل میں ہے کہ ہمارے پاس اربوں روپیہ ہو جاتا. آپ بھی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے, ہم بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ مال و دولت کا انبار بے حساب انبار دے, لیکن کیا ہے, کیسے دے؟ حلال طریقے سے دے اللہ رب العالمین دے. یہ کوئی بات نہیں ہے. اور کہا کہ حلال طریقے سے حاصل کرو اور حلال جگہوں میں خرچ کرو. یہ نہیں کہ مال کی فراوانی آئے تو عیش و عشرت کی زندگی ہو گئی, حرام چیز آ گئی, عیاشی آ گئی, بدکاری آ گئی, زناکاری آ گئی, غرور تکبر آ گیا, ہر کوئی مال کی قسم آ گئی, جو اکثر آج مالدار لوگوں دیکھتے. اللہ من رحیم, اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے کہ کتنے ہی بندے آج بھی ہیں جو اپنے مال و دولت کو جو ہے حاصل کرتے ہیں اور اپنے مال و دولت کو حلال طریقے سے حاصل کرتے ہیں اور حلال جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں. یہ اس کے لیے بڑا انعام ہے رب کی طرف سے, یہ بڑا انعام ہے. تو کہا کہ اگر حلال طریقے سے حاصل کرو گے اور حلال جگہوں پہ خرچ کرو گے تو یہ دنیا کی محبت تجھے نقصان نہیں پہنچائے گی. تو اللہ رب العالمین نے جو کہا کہ یہ آخرت میں ہم تم کو دیں گے وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب, بہت بہترین ٹھکانہ دیں گے ایسے بندوں کا جو چاہے جتنے بھی مختصر سی رقم کو وہ کما رہا ہے, حاصل کر رہا ہے, یا بہت زیادہ کما رہا ہے, جو بھی کما رہا ہے, جو بھی حاصل کر رہا ہے, جو دنیا کے مال و دولت اسے حاصل ہو رہی ہے, چاہے 2 پیسہ ہو یا سینکڑوں پیسے, جو بھی ہے حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے اور حلال جگہوں پہ خرچ کرتا ہے, تو اللہ رب العالمین کا وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ حُسْنَ مآب, یہ کس نے ہم متقیوں کے لیے ہم بہترین جگہ کہاں ہے؟ جنات عدن, ہمیشگی والے جنت میں, مفتحۃ لہم الابواب, جس کے دروازے ایسے متقی بندوں کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے. خدا کتنا اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی قسم کو جو ہے انعام دیا کہ اس کے لیے دروازے کھلے ہوں گے. متقین فیہا, وہ جنت میں ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. یہ چند سالہ زندگی ہے, 60 سالہ 70 سال. متقین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ, یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ والشراب, اور وہ ٹیک لگائے ہوئے اور مانگ رہے ہوں گے کیا؟ بہت سارے پھل, بہت سارے قسم پینے مشروبات وہ قسم مانگ رہے ہوں گے. اور قسم کی اللہ رب العالمین اس کو پھلوں کی بارش کا انعام سے, یہ شراب مشروبات قسم ہے. دنیا میں تو قسم ہے
ایک محدود ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ مختصر کھاؤ, یہ چیز کھاؤ, مال و دولت ہے, ہر چیز ہے, یہ چیز نہیں ہے, یہ کھانا نہیں ہے, یہ پینا نہیں ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, اس کو پینا نہیں ہے, اس کو نہیں پینا ہے, اس کو کھانا ہے. لیکن وہاں پہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت رکھی ہے وہاں پہ حلال اور حرام کی بات نہیں ہوگی, کھانے پینے کی بات نہیں, وہاں پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین نے اپنے متقی بندوں کے لیے رکھا ہے, اس کے بعد کسی انعام رکھا ہے. اور یہی نہیں, اللہ رب العالمین نے جب کسی کہا کہ دیکھو یہ متقی بندے ہیں, اللہ مال و دولت دیا ہے, تو عیاشی نہیں ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین نے کسی بڑے انعامات رکھے ہیں, اور یہی نہیں کہا کہ کھانے پینے کی. وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ أَتْرَابٌ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرُو الطَّرْفِ اطراب. اور یہی نہیں, کھانے پینے مشروبات کے علاوہ اس کے نزدیک جو ہے نگاہیں جھکی ہوئی شرمیلی بیویاں بھی ہوں گی. جانتے ہیں کہ جنت میں کوئی بھی کنوارا نہیں ہوگا, کوئی بھی فرد جو جنت میں گیا وہ کنوارا نہیں ہوگا, ہر شخص کو کم از کم 2 بیویاں ملیں گی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر, یہ چیز ہے. اور جنت کی بیویاں ہیں, یہ دنیاوی بیویاں ہیں, اور جنتی حوریں الگ ہیں. تو اللہ رب العالمین نے کتنے بڑے نام دیے, اندہم قاصر الطرف اطراب. کتنی بڑی چیز کی اللہ تعالیٰ نے, ایک شرمیلی بھی ہے, اور دوسری چیز ہم اطراب کہتے ہیں کہ جو ایک ساتھ مٹی کو چھواؤ, یعنی جس کی پیدائش ضرور زمین پہ ہوتی ہے, ایک ساتھ ہوتی ہے, ایک ساتھ مٹی کو چھوتا ہے, تو کیا ہوتا ہے, وہ ہم عمر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. ایک مٹی کو جو ہے زمین کو چھوا 100 سال پہلے, اور آج ہم کس نے ہے تو ہم عمر ہوئے, لیکن ایک ہی وقت میں ایک ہی اس میں یہ ہے, تو کہا کہ ہم عمر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تو کہا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ عمر دراز یا بچے ہو گئے یا یہ چیز ہو گئے, اطراف کے زندگی, یعنی کہ یہ ہم عمر ہوں گی, اور یہ تمام طرح کے انعامات ہوں گے. ھذا ما توعدون لیوم الحساب. یہ اللہ رب العالمین نے کہا یہ اس چیز کا وعدہ کب کیا جا رہا ہے, حساب کے دن, آخرت میں کیا جا رہا ہے. یہ آخرت میں ملے گا تجھے, جو یوم الحساب یوم الجزا ہوگا. وہاں پہ اللہ رب العالمین اپنے نیک اور متقی بندے کو جو دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا, اور اس کی فکر ہر وقت ہر لمحہ کیا ہے, آخرت کی فکر ہے, تو ایسے بندوں کو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم تم کو جو بدلہ دیں گے, یہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی, مشروبات ہوں گی, بہترین بیویاں ہوں گی, حسن و جمال سے لیس ہوں گی, اور ہم عمر ہوں گی. یہ تمام طرح کی چیز, یہ نعمتیں جو میسر ہوں گی, کہاں ہوں گی, جو یوم الحساب آخرت میں ہوگا. ھذا ما توعدون الحساب ان ھذا رزقنا ما له من نفاد. یہ ہمارا رزق ہے, یہ ہمارا عطیہ ہے, جس میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین نے فرمایا.